یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبتوں کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام اپنے آپ ہونا کالا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است اور حیدر بہار باغ حصال کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ما نام مصطفیٰ است دل ز عشق او توانا می شود. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل ز عشق او توانا می شود خاک ہم دوش ثریا می شود. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلات کے بعد نہایت عزتوں کے لائق حضور فضیلت الشیخ اور علماء اہل سنت بزرگان دین بھائیوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایک مرتبہ پھر اپنا احسان فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہو کے اس کی بارگاہ میں اس کا اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر فرما رہے ہیں. اس سے عظیم بات اور کوئی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع اور عطا فرمایا کہ ہم اس کا ذکر کریں اس کے پیارے محبوب کا ذکر کریں ان کی باتیں کریں اور اپنی بخشش اس سے طلب فرمائیں. سامعین محترم خالق کائنات کے عظیم کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف عظیم حاصل کیا. خالق کائنات مالک ارض و سما فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو. اب یہاں آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے. خالق کائنات وہ عظیم ذات وہ یہ جانتی تھی کہ میری بارگاہ میں آ کر میرے سامنے اپنی جبین نیاز وہی جھکائے گا جو ایمان والا. کیونکہ بے ایمان جس کے دل میں ایمان نہیں وہ کبھی میری بارگاہ میں نہیں آئے. اس لیے بات ہی ختم کر دی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ. اگر اللہ رب العزت یہاں ایمان والوں کو خاص نہ فرماتا یا ایھا الناس فرما دیتا کہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو یہ مزہ نہ رہتا بلکہ مزہ اس بات میں ہے خالق کائنات نے ایمان والوں کو فوقیت دی ہے ان کو درجہ دیا ہے. اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا خالق کائنات کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ. سامعین محترم اب حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا کیا نہ کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس ذات نے اس امت کو کیا کیا نہ دیا کیا کچھ نہ دیا. دستور دیے منشور دیے کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. سامعین محترم یہ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری تو ان کی اس امت کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. سامعین محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے بار الہ تو نے جناب موسیٰ کی قوم کو ان کی امت کو آپ نے اتنی عمریں عطا فرمائی ہیں کہ وہ ہر وقت
تیرا ذکر کر کے تجھ سے اپنی معافی طلب کر لیں گے، لیکن اے بار الہ تو نے میری امت کو بڑی مخصوص بہت ہی کم عمریں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ حضور کی امت کی عمریں 60 سے 65 سال 70 سال اتنی تقریباً اوسطن عمر ہے۔ تو حضور نے عرض کیا بار الہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، وہ کس طرح تیری بارگاہ میں آ کر معافی طلب فرمائیں گے۔ سامعین محترم، خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب سن لے، وہ امت جس کی عمریں بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں نے آپ کی امت کو ایسی ایسی رحمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسے ایسے دن عطا فرمائے ہیں، ایسی ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ایسے ایسے لمحات عطا فرمائے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں، میں خالق کائنات ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو کتنی رحمتیں عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، دیکھ لیں کہ وہ جو پہلی والی امتیں تھیں وہ ایک نیکی کریں ان کو ایک ثواب ملتا، لیکن حضور کی امت کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ قربان جاؤں حضور کی امت کی ذات، قربان جاؤں آپ کے مقدروں پر، آپ کے نصیبوں پر کہ خالق کائنات کے قرآن نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا جس نے ایک نیکی کی اس ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کو اسی ایک گناہ کا بدلہ۔ سامعین محترم، پھر قرآن کی طرف آئے کہ خالق کائنات نے اپنی پیارے محبوب کی امت کو کیا کیا عطا کیا، ان کی بخشش کے لیے، ان کی توبہ کے لیے کیا کیا کچھ رکھا ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا۔ پھر حضور نے اپنی امت کے لیے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں سن لو، جس نے پڑھا الف لام میم اس کے لیے ایک نیکی نہیں ہے بلکہ الف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، لام کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، میم کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات کہ جس نے قرآن کا ایک لفظ نہیں، ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک سپارہ نہیں بلکہ ایک حرف پڑھا، خالق کائنات اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ اس لیے خالق کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور خالص توبہ کرو۔ پھر اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ خالق کائنات کے قرآن میں بڑی پڑی ہے۔ سورہ انفال اٹھا لیں، خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ اللہ سبحان اللہ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کرو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں، جب اللہ کی بات کرو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر سنانے والا ہو، ساری رات سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہم اس کے ذکر کو سنتے ہیں۔ جیسے کہ قاری صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی، اتنی خوبصورت تلاوت، قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے ہمیں ریکارڈ کر کے دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھے. اپنے مقدروں پر ناز کیجیے. آپ وہ اہل ایمان ہیں جن کو خالق کائنات نے حکم دیا توبوا الی اللہ توبۃ. سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے. وہ انصاری صحابی ان کا حالت نزاع قریب تھا، موت کے بالکل قریب تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی. حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تمہارا آخری ٹائم ہے، آخری لمحات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. سامعین محترم، اب توبہ دیکھیں کہ خالق کائنات نے ہمیں مہلت کہاں تک دی ہے. جب تک ہماری جان ہمارے خلق پر آتی ہے، ہماری روح نکلنے تک خالق کائنات نے ہمیں موقع عطا فرمایا. جب بھی خالق کائنات کی بارگاہ میں آ کر ہم اپنی جبین نیاز جھکائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، جوڑیاں خالق کائنات کی بارگاہ میں پھیلائیں گے، وہ اس رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے گے. اس رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے گے. وہ ہمیں پکار پکار کے کہتی آؤ میری بارگاہ. سامعین محترم، حضور نے اس صحابی کو حکم دیا کہ اے صحابی استغفار کرو، توبہ کرو. سامعین محترم، چونکہ جب حالت نزاع ہوتا ہے، مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو بندے کو کچھ یاد نہیں، بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے. تو اس وقت ان کی زبان حرکت نہیں کر رہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول انہوں نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. جب حضور نے یہ لمحہ دیکھا، جب ان کی آنکھوں کو دیکھا، حضور نے تبسم فرمایا. جب حضور نے تبسم فرمایا، جناب حضرت عمر بن خطاب آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ یہ توبہ تو نہ کر سکے، لیکن جب انہوں نے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، وجہ کیا ہے؟ سامعین محترم، یہ بات سن لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب سن لے، جب یہ زبان سے توبہ نہ کر سکا، آنکھوں کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کیا، خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئی. فرشتوں کو اس نے گواہ بنا کے کہا، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے فلاں بن فلاں کے گناہوں کو معاف فرمایا. دیکھ لیں، سوچ لیں اس بات کو کہ ابھی زبان کے ساتھ توبہ نہیں کی، ابھی کلمات ادا نہیں فرمائے، بلکہ آنکھوں کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرنا بے گناہوں کا معافی. اگر سچے دل سے توبہ کی جائے، اگر شرمندگی اپنے گناہوں پہ سچے دل سے کی جائے، تو آنکھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے. خالق کائنات سارے گناہوں کو معاف فرمائے. سامعین محترم، پھر شیطان کے ساتھ خالق کائنات نے مکالمہ کیا تھا. خالق کائنات کے ساتھ شیطان نے کہا تھا کہ اے رب العزت، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک میں دنیا میں موجود ہوں، تیرے لوگوں کو میں ہر وقت راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا. راہ راست سے میں ان کو ہٹاتا رہوں گا، ہمیشہ گناہوں کی طرف ان کی ترغیب کرتا رہوں گا. لیکن خالق کائنات کی عزت، خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئی. خالق کائنات نے فرمایا لعین سن لے، جب بھی تو میرے لوگوں کو جھٹلاتا رہے گا، ان کو راہ سے بھٹکاتا رہے گا، جب بھی وہ میری بارگاہ میں آئے، میں اپنی رحمت کے مطابق ان کو معاف فرماتا رہوں. میں ان کو اپنی رحمت، اپنی رحمانیت کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق ان کی بخشش و مغفرت کرتا رہوں. سامعین محترم، یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا کہ یہ جو آنے والے لمحات ہیں، جو آنے والے دن ہیں، جو آنے والا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی برکتوں کا مہینہ، بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا مہینہ ہے. کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایسی ایسی راتیں رکھی ہیں، ایسے ایسے لمحات رکھے ہیں کہ جس میں ایک لمحے کے لیے عبادت کرو وہ 1000 سال سے بھی بہتر بن جائے. سبحان اللہ. جس طرح مارکیٹ میں کوئی دن ہوتا ہے کہ یہاں چیزیں اس دن بہت سستی ملتی ہیں،
اس طرح یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے سیل لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جتنی نیکیاں کی جائیں وہ بندے مومن کے لیے کم ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آنے والے ایام کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی عزت و توقیر کرنے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.